دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو 200 سے زائد ملک نظر آئیں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو تعداد میں 3 کروڑ سے زیادہ ہے، مگر جن کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کردش انڈیپینڈنس موومنٹ کی، جو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا غیر سلجھا ہوا مسئلہ ہے۔ سوچئے ایک ایسی بدقسمت قوم کے بارے میں جو 4 الگ الگ ملکوں میں ترکی، عراق، سیریا اور ایران کے بارڈرز میں قید ہے، جن کے پاس اپنی زبان ہے، اپنی ثقافت ہے اور لڑنے کا بے مثال جذبہ ہے، لیکن انہیں دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ لیس نیشن کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف پہاڑوں میں لڑی جانے والی جنگ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے تیل کی سیاست کی، پانی کے جھگڑوں کی اور ان بڑے دھوکوں کی جو ہسٹری نے اس قوم کے ساتھ کیے ہیں۔ Kurds have no friends but the mountains، یعنی پہاڑوں کے سوا Kurds کا کوئی دوست نہیں۔ یہ کہاوت یوں ہی مشہور نہیں ہوئی، اس کے پیچھے صدیوں کی غداری اور خون سے لکھی ہوئی تاریخ چھپی ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ آخر کیوں مڈل ایسٹ کے ہارٹ میں رہنے والے ان لوگوں کو آج تک آزادی نہیں ملی، اور کیسے ان کی لڑائی نے پوری دنیا کی جیو پولیٹکس کو الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہاڑی بھول بھلیاں میں داخل ہوں اور گہرائی میں جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ جیو پولیٹیکل سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی بھی اہم ڈاکومنٹری آپ سے مس نہ ہو۔ اس کانفلکٹ کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہو رہی تھی اور آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ 1920 میں جب ٹریٹی آف سیورز سائن ہوئی تو ویسٹرن پاورز نے کرد سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ایک الگ ملک کردستان دیا جائے گا، لیکن یہ وعدہ صرف کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا۔ جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کی ماڈرن باؤنڈریز طے کی اور 1923 میں ٹریٹی آف لوزان سائن ہوئی، اس نئی ٹریٹی نے کردستان کے سپنے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اور کردش علاقوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جہاں راتوں رات بھائی بھائی سے الگ ہو گیا اور ایک ہی خاندان کے لوگ الگ الگ ملکوں کے شہری بن گئے۔ یہ وہ پہلا بڑا جیو پولیٹیکل دھوکہ تھا جس نے کردش ذہنیت میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے، انہیں خود اپنی لڑائی لڑنی ہوگی۔ اس تقسیم کے بعد ہر ملک نے کردز کو دبانے کے لیے الگ طریقے اپنائے۔ ترکی نے انہیں ماؤنٹین ترکس کہہ کر ان کی پہچان ہی ختم کرنے کی کوشش کی، عراق نے ان پر کیمیکلز ویپنز یوز کیے اور سیریا اور ایران نے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنا کر رکھا۔ لیکن یہ مسئلہ صرف پہچان کا نہیں ہے۔ اگر آپ مڈل ایسٹ کا میپ دیکھیں اور جیوگرافیکل اسٹریٹجی سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس زمین پر کردز رہتے ہیں وہ کوئی بنجر زمین نہیں ہے۔ کردستان کا خواب دیکھنے والے علاقے مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ ریسورس رچ ایریاز میں سے ایک ہیں۔ عراق کا کرکوک شہر، جسے کردستان کا دل کہا جاتا ہے، وہاں تیل کے اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ کوئی بھی سرکار اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ترکی نے ساؤتھ ایسٹرن اناطولیہ پروجیکٹ یعنی گیپ شروع کیا ہے، جو 22 ڈیمز اور 19 ہائیڈرو پاور پلانٹس کا ایک میسیو نیٹ ورک ہے۔ یہ پروجیکٹ ٹائگرس اور یوفریٹس دریاؤں کے پانی کو کنٹرول کرتا ہے، جو کہ عراق اور سیریا کی لائف لائن ہے۔ اس ہائیڈرو پلان کے ذریعے ترکی نہ صرف اپنی انرجی نیڈز پوری کرتا ہے، بلکہ ڈاؤن سٹریم کردش علاقوں کا پانی روک کر انہیں جیو پولیٹیکل پریشر میں رکھتا ہے۔ جیو پولیٹکس کا اصول ہے کہ جس کے پاس پانی اور انرجی ہوتی ہے، طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے ترکی، عراق، ایران اور سیریا کے لیے کردش انڈیپینڈنس صرف ایک بارڈر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اکنامک سروائیول کا سوال ہے۔ اگر کردستان بن جاتا ہے تو یہ چاروں ملک اپنے سب سے قیمتی ریسورسز کھو دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کرد سر اٹھاتے ہیں تو یہ چاروں دشمن آپس میں مل کر انہیں کچلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک نے 1984 میں ایک نیا اور خونی موڑ لیا، جب ترکی کے اندر عبداللہ اوجلان کی قیادت میں PKK کردستان ورکرز پارٹی نے ہتھیار اٹھا لیے۔ PKK نے شروع میں مارکسسٹ لیننسسٹ ایڈیالوجی اپنائی اور ایک آزاد کردستان کے لیے گوریلا وارفیئر شروع کی، جس کے جواب میں
ترکش اسٹیٹ نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ ساؤتھ ایسٹرن ترکی کے پہاڑ جنگ کا میدان بن گئے، جہاں ہزاروں گاؤں خالی کرا لیے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور دونوں طرف سے ایٹروسٹیز ہوئیں۔ یہ جنگ صرف ترکی تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر دیا۔ PKK کے فائٹرز نے عراق کے پہاڑوں میں اپنے بیسز بنائے، جسے ترکی کو بہانہ مل گیا کہ وہ عراق کے اندر گھس کر ملٹری آپریشنز کرے۔ آج بھی ترکش ڈرونز عراق اور سیریا کے آسمانوں پر منڈلاتے رہتے ہیں، اور یہ کنفلکٹ ایک فار ایور وار کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں وائلنس کا سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ترکی اسٹیٹ نے 1990 میں ولیج گارڈ سسٹم متعارف کروایا تھا، جس میں لائل کردز کو ہی ہتھیار دیے گئے تاکہ وہ PKK کے خلاف لڑیں، جس نے کردش سوسائٹی کے اندر ایک سول وار جیسی کیفیت پیدا کر دی۔ لیکن کردش ہسٹری کا سب سے دردناک چیپٹر عراق میں لکھا گیا، جہاں صدام حسین کی فاشسٹ سرکار نے کردز کو اپنی پاور کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق وار کے دوران جب کردز نے ایران کا ساتھ دیا تو صدام نے انفال کمپین شروع کی، جو کہ بیسیکلی ایک جینوسائیڈ تھا۔ اس کمپین کا سب سے خوفناک منظر 1988 میں حلبجہ شہر میں دیکھنے کو ملا، جب عراقی ایئر فورس نے اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل گیس کے بمز گرائے۔ کچھ ہی لمحوں میں 5000 سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ وہ منظر آج بھی دنیا کی تاریخ کے سب سے شرمناک واقعات میں گنا جاتا ہے۔ حلبجہ کی سڑکوں پر گری ہوئی لاشوں کی تصویروں نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن جیو پالیٹکس کی بے رخی دیکھیے کہ اس وقت بھی بڑی طاقتوں نے صدام کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا، کیونکہ اس وقت وہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹس کو سرو کر رہا تھا۔ یہ واقعہ کردز کے کولیکٹیو ٹراما کا حصہ بن گیا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ دنیا میں انصاف مانگنے سے نہیں بلکہ چھیننے سے ملتا ہے۔ 1991 کی گلف وار اور بعد میں 2003 میں صدام حسین کے گرنے کے بعد عراق کے کردز کو ایک سنہری موقع ملا۔ ویسٹرن پاورز نے نو فلائی زون قائم کیا، جس کے سائے میں کردز نے عراق کے نارتھ میں اپنی سیمی آٹونومس گورنمنٹ کے RG بنائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ماڈرن ہسٹری میں کردز کو اپنی سرکار چلانے، اپنی زبان بولنے اور اپنے ریسورسز مینیج کرنے کا موقع ملا۔ اربیل اور سلیمانیہ جیسے شہر ڈیولپمنٹ کی مثال بن گئے، جہاں مالز بنے، یونیورسٹیز کھلی اور دنیا بھر کے انویسٹرز آنے لگے، لیکن آزادی کی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی۔ 2017 میں مسعود بارزانی نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیمبل کھیلا اور انڈیپینڈنس ریفرینڈم کروایا۔ 92% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، جشن منایا گیا، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ دنیا بھر نے، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی اس ریفرینڈم کو ریجیکٹ کر دیا، اور عراقی فوج نے ایرانین ملیشیاز کے ساتھ مل کر کرکوک پر حملہ کر دیا اور کرد سے وہ تیل کے کنویں واپس چھین لیے جو ان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں۔ کہانی کا تیسرا اور سب سے ماڈرن اینگل سیریا میں کھلتا ہے، جہاں 2011 کی عرب سپرنگ کے بعد سول وار شروع ہوئی۔ جب بشار الاسد کی فوج دمشق کو بچانے میں مصروف تھی تو نارتھ سیریا کے کردز نے پاور ویکیوم کا فائدہ اٹھایا اور روجاوا نام سے ایک آٹونومس ریجن اسٹیبلش کیا۔ یہاں ایک نیا پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ شروع ہوا، جہاں عورتوں کو برابری کے حقوق دیے گئے اور ڈیموکریسی کا ایک نیا ماڈل پیش کیا گیا۔ لیکن پھر انٹری ہوئی دنیا کی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم ISIS کی۔ جب ISIS نے سیریا اور عراق پر قبضہ کیا تو دنیا کی بڑی بڑی فوجیں گھبرا گئیں، لیکن وہ کردش فائٹرز ہی تھے، خاص طور پر YPG اور YPJ کی بہادر خواتین، جنہوں نے زمین پر رہ کر ISIS کا مقابلہ کیا۔ کوبانی کی لڑائی میں کردز نے اپنی جان پر کھیل کر ISIS کو روکا اور دنیا کے لیے ہیرو بن گئے۔ ویسٹرن میڈیا نے انہیں گلوریفائی کیا، امریکہ نے انہیں ہتھیار دیے، لیکن جیسے ہی ISIS ختم ہوئی، جیو پولیٹیکل ہوا پھر بدل گئی۔ ترکی نے روجاوا کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا اور وہاں ملٹری آپریشن شروع کر دیے، اور امریکہ نے اپنی فورسز کو واپس بلا کر کردز کو پھر سے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ وہی پرانی کہانی تھی جو صدیوں سے دہرائی جا رہی تھی، کردز کو یوز کرو اور پھر پھینک دو۔ ایران کا اینگل بھی اس میں کم پیچیدہ نہیں ہے۔ ایران میں بھی ایک بڑی کردش پاپولیشن ہے
جو اکثر ڈسکریمنیشن کا شکار رہتی ہے۔ وہاں بھی PJ جیسی آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں جو ایرانین AK فورسز کے ساتھ کلیش کرتی ہیں۔ حال ہی میں جب ایران میں پروٹیسٹ شروع ہوئے جن کی شروعات مہسا امینی کی موت سے ہوئی جو خود ایک کردش لڑکی تھی، تو ایرانین رجیم نے سب سے زیادہ سختی کردش علاقوں ہی میں دکھائی۔ ایران کو ڈر ہے کہ اگر عراق یا سیریا میں کردز کو آزادی ملتی ہے تو اس کی آگ تہران تک پہنچے گی اور ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے ایران عراق کے شیعہ ملیشیاز کو یوز کر کے کردش ایمبیشنز کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو 1946 میں سوویت یونین کی مدد سے ایران کے اندر ریپبلک آف مہاباد قائم کی گئی تھی جو قاضی محمد کی لیڈرشپ میں ایک شارٹ لیوڈ انڈیپینڈنٹ کردش اسٹیٹ تھی، لیکن جیسے ہی سوویٹس نے اپنا سپورٹ واپس لیا، ایرانین فوج نے اسے کچل دیا اور قاضی محمد کو چوراہے پر پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ آج بھی ایرانین کردز کے ذہن میں تازہ ہے اور وہ اسے اپنی ریزسٹنس کی بنیاد مانتے ہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3 کروڑ لوگ، اتنی قربانیاں اور اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود کردستان کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ انٹرنل ڈویژن بھی ہے۔ کردش سوسائٹی خود بھی بری طرح بٹی ہوئی ہے۔ عراق میں بارزانی اور طلبانی فیملیز کے درمیان پاور سٹرگل چلتی رہتی ہے، جہاں کبھی کبھی یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں۔ اس کی سب سے بھیانک مثال 1994 سے 1997 کے درمیان ہونے والی عراقی کردش سول وار تھی، جسے کرد براکوجی کہتے ہیں۔ اس دوران کے DP نے صدام سے مدد مانگی اور PUK نے ایران سے، یعنی اپنوں کو مارنے کے لیے انہوں نے دشمنوں سے ہتھیار لیے۔ یہ انٹرنل پولیٹکس اور ڈس یونٹی دشمن ملکوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کریں۔ جب بھی کردز یونائٹڈ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکسٹرنل پاورز ان کے لیڈرز کو خرید لیتی ہیں یا انہیں آپس میں لڑوا دیتی ہیں۔ اکنامک اینگل سے دیکھیں تو ایک لینڈ لاکڈ کردستان کا سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر کل کو کردستان بن بھی جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف دشمن ملک ہوں گے، ترکی، ایران، عراق اور سیریا۔ اگر یہ چاروں اپنے بارڈرز بند کر دیں تو کردستان کا تیل کیسے بکے گا؟ وہ دنیا سے کیسے جڑیں گے؟ یہ ایک جیوگرافیکل نائٹ میئر ہے۔ آج کی دنیا میں بنا سمندری راستے کے ٹریڈ کرنا بہت مشکل ہے اور یہی جیوگرافی کردز کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن ان ریسورسز کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے انہیں انہی دشمنوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جن سے وہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ٹریپ ہے جس سے نکلنا ناممکن سا لگتا ہے۔ کیا آنے والے وقت میں دنیا کا ضمیر جاگے گا اور اس ہسٹوریکل انجسٹس کو ٹھیک کیا جائے گا، یا پھر اسٹریٹجک انٹرسٹ کے آگے انسانیت ایسے ہی دم توڑتی رہے گی؟ دوستو، آپ کیا کہتے ہیں کہ کردز کو آزادی ملنی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔